السلام علیکم، یہ میرا سوال ہے جی کہ سارے نبیوں پہ جو ہے کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن پھر کہا گیا ہے کہ تورات موسیٰ پہ اور انجیل عیسیٰ پہ اور یہ زبور داؤد پہ، تو یہ تھوڑا سا اچھا بتا دیں۔ دیکھیے آپ وہ کہہ رہی ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ موسیٰ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ السلام کو انجیل دی گئی اور زبور جو ہے داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ بھی تو یہ کیا ہے؟ سورہ البقرہ 2 اس کے 213 کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ انسانیت ایک امت ہے، کان الناس امۃ واحدہ، پس اللہ نے انبیاء معبوس مقرر کیے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ہر زمانے میں ایک امت ہے۔ ہماری یہاں مختلف امتیں بنا دی، وہ اس کی امت ہے، وہ اس کی شرط ہے، وہ اس کی شرع ہے۔ اللہ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت جو ہے ایک امت ہے۔ دنیا کے کسی خطے پہ آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت بنائی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مقرر کیے، اپوائنٹ کیے نبیین۔ نبی جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کون سے نبی آئے؟ ابھی پڑھے نا اتنے سارے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تمام ادریس علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مقرر کیے نبیین، مبشرین بشارت دینے والے، وہ منذرین خبردار کرنے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان سب کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی حق، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اللہ بتائے تاکہ وہ حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے آ رہے ہیں۔ امیزنگ بات ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے کہ کتاب کو یہ واحد نہیں مان رہے، انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہوا ہے۔ فِيمَا اخْتَلَفُوا، پس جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی لوگ اس کتاب کو نہیں مان رہے واحد۔ اور کتاب تو ہم نے دیکھ لیا، وہ ایک ہی کتاب، موسیٰ السلام کو بھی کتاب ملی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑے امیزنگ، میں موسیٰ السلام سے چلتا ہوں کہ موسیٰ السلام کو ہم نے ابھی دکھایا، آپ دیکھا کتاب دی تھی، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ موسیٰ السلام کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں 136 دفعہ آیا، تورات قرآن میں 18 دفعہ آیا۔ تورات جو ہے ورڈ قرآن میں، تورات جو ہے آج ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، وہ 18 دفعہ تورات آیا۔ تو موسیٰ السلام کا نام اور تورات اس طرح ساتھ کہیں نہیں لکھا پورے قرآن میں کہ موسیٰ السلام کو تورات دی، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا یہودی کی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، جس کا جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس اور نمبرز اور ڈیوٹرانومی، 5 پہلی کتابیں اولڈ پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی، ان 5 کتابوں کو جوائن کر کے یہ لوگ کہتے ہیں پینٹاٹوک، اور یہودی کہتے ہیں کہ وہ ٹورا ہے۔ اور یہ انہوں نے بریٹینیکا میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ ٹورا جو ہے وہ فرسٹ 5 بکس آف دا اولڈ ٹیسٹیمنٹ، پرانی عہد نامہ جس میں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس اور ڈیوٹرانومی کو ملا کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹورا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو ٹورا دی۔ کہاں لکھا ہے؟ اس میں۔ تو یہودی جو جروسلم میں رہ رہے ہیں، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کو ٹورا دی۔ کون کہتا ہے؟ جو کہتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے موسیٰ کو ٹورا دی، اور وہ اس کتاب کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ فرسٹ 5 بکس جو ہے پینٹاٹوک جو ہے وہ ٹورا ہے۔ قرآن مجید میں 136 دفعہ اللہ تعالیٰ موسیٰ السلام کا نام لے کہتا ہے موسیٰ کو کتاب دی، موسیٰ کو فرقان دیا، الواح، فرقان فرق کرنے والا، موسیٰ کو الواح دی، موسیٰ کو صحف دیے، موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ کو سلطان دیا، موسیٰ کو حکمت دی، موسیٰ السلام کو کلام کیا، وحی کی۔ اتنی ساری جو میں پڑھ رہا تھا شروع میں، اتنی سارے صفاتی نام، 30-32 جو بھی نام ہے، اس سے زیادہ اللہ نے موسیٰ السلام کے ساتھ کم سے کم 15-20 نام لیے کہ موسیٰ کو کتاب ہے۔ وہ کہہ رہا بڑے امیزنگ بات بتاؤں میں آپ کو، بقرہ 2 کی 2 آیتیں، بقرہ دوسری صورت ہے، اس کی 2 آیتیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی لاتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ بقرہ دوسری کی دوسری آیت ہے یہ۔ اب آپ اس کے بعد بقرہ کی
تیسری چوتھی پانچویں چھٹی یوں کرتے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں اور 53 53 آیت پہ آ گئی. اور امیزنگ بات یہ دیکھیے کہ وہ جو 53 آیت ہے بقرہ 2 کی 2 دیکھی اور 53 آیت ہے. بقرہ 2 کی 2 دیکھی تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور 53 میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب, ہم نے دی موسیٰ کو کتاب, والفرقان, اور فرق کرنے والا فرقان دیا, لعلکم تہتدون, تاکہ تم سب ہدایت پاؤ. اب یہ 53 آیت ہے اور بقرہ 2 کی 2 میں لکھ رہا ہے کتاب. آپ پوچھیں لوگوں سے یہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت متقی لوگوں کے لیے. کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ تو وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت تقوی والوں کے لیے, وہ کتاب کے بعد وہی کتاب لکھا. آپ کسی سے جا کے پوچھیں, میں بلیو کریں میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا, وہ کہہ لیں کون سی کتاب؟ ذالک الکتاب, کہہ لیں قرآن. سب نے کہا قرآن. میں نے ٹھیک ہے یہ کتاب لکھا ہوا ہے, قرآن الگ لکھا ہوا ہے, قرآن عربی میں قرآن الگ آتا ہے, لیکن کتاب کو انہوں نے قرآن کہا. تو یہاں جب میں پہنچا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب, ہم نے دی موسیٰ کو کتاب, والفرقان, اور فرقان فرق کرنے والا دیا, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ کون سی کتاب ہے؟ کہنا ہے تورات. تو یہ گیم ہو رہا ہے باہر, باقاعدہ گیم کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں نے تمام نبی کے ساتھ دکھایا. اور جب موسیٰ پہلے نبی ہے, بلیو کریں قرآن مجید میں سب سے پہلے نبی کو اللہ کتاب دے رہی ہے. سورہ بقرہ 53 میں اگر قرآن شروع سے آپ پڑھیں نا, سب سے پہلے موسیٰ السلام کا نام آتا ہے, اور ان کے ساتھ کتاب لکھا اور فرقان بھی لکھا ہوا ہے. کتاب اور فرقان دیا, فرق کرنے والا دیا. آپ کو پوچھے عالم سے یہ فرقان کیا ہے, کہنے وہ موجزے. فرق کرنے والا قرآن کیا, کہنے وہ فرق کرنے والا قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, اور ہدایت ہے اور فرقان ہے. قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے. سارے اسکالرز کہیں گے, لیکن جب ماں فرقان موسیٰ السلام کے ساتھ آیا فرقان, تو کہنے یہ فرقان شیخ صاحب یہ وہ فرقان نہیں ہے, قرآن وہ ہیں موجزے. تو جو دل چاہے کہہ دو. اللہ تو فرقان عربی میں کہہ رہا ہے نا, آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں, مگر اللہ تو نہیں کہہ رہا, آپ کہہ دیں. تو اللہ پہ جتنا جھوٹ بولنا چاہیں بولو. اب عیسیٰ السلام کا نام ہم نے دیکھا تھا, ان کو انجیل کہتے ہیں. اب انجیل جو ہے نا وہ قرآن مجید میں مینشن ہے, سورہ آل عمران 3 کی 48 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ حضرت مریم کو کہتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. کتاب, حکمت, تورات, یہ کیا ہے؟ انجیل. یہ 3 نظر نہیں آ رہا, یہ بولے جا رہے ہیں. یہ کیوں بول رہے ہیں؟ تورا موسیٰ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے. اب نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں, نئے عہد میں یہاں لکھا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک, اور گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. انجیل میتھیو, مارک, لوک اور جان کی 4 آدمیوں نے انجیلیں لکھی. اس میں لکھا ہے عیسیٰ السلام کو انجیل دی. تو عیسائی چلائے عیسیٰ کو انجیل دی, عیسیٰ کو انجیل دی. اور ہم تو ہمیشہ سے غلام ہیں یہودی عیسائی کے, ہم بھی کہہ رہے ہیں عیسیٰ کو انجیل دی. قرآن میں یہ کتاب پہلے لکھا تھا. وہ کتاب تو بتاؤ جو کتاب دی عیسیٰ السلام کو. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. کیوں یہ 4 چیزیں جب اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ ایک کیوں بتا رہے ہیں؟ جب اللہ 4 بتا رہے ہیں تو آپ ایک کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ عیسائی کہہ رہے کہو, کیونکہ اس کی کتاب میں لکھا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان میں کہ جیسس پریچ دا گاسپل, اونلی گاسپل. اور کتاب ہم پڑھ چکے ہیں ابھی لیکچر میں, 18 نبیوں کے ساتھ عیسیٰ السلام کا نام تھا, ان کو کتاب دی. تو جہاں پہلے بھی کہتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ. اور عیسیٰ السلام جب پیدا ہوتے ہیں, جب حضرت مریم عیسیٰ السلام کو لے کے سورہ مریم نے 19 میں, تو کہتے ہیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتَانِيَ الْكِتَاب, مجھے دی کتاب, وَجَعَلْنِي نَبِيًّا, مجھے بنایا نبی. آپ سوچئے وہ کہہ رہے ہیں مجھے دی کتاب, تو کتاب یہاں پر بھی پہلے کتاب ہے, اور پہلے ورڈ کتاب کہہ رہے ہو, اور وہ آپ بتا نہیں رہے. انجیل الگ ہے وہاں پر, انجیل کیا ہے وہ الگ ہے, وہ اس کی صفت ہے, وہ بھی مینشن ہے. تو یہ ہو گیا بات. اب آئیے داؤد علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں اپنے لیکچر میں. تو یہاں ایک آیت ہے سورہ نساء 4 اس کی 163 ہے, جہاں داؤد کو زبور لکھا ہوا ہے, وہ میں پڑھ رہا ہوں. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ہم نے بے شک وحی کری تیری طرف. انا اوحینا الیکا، ہم نے وحی کی تجھ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کو. اب یہاں تو سمجھتے ہیں وحی صرف محمد رسول اللہ کی اور بعد میں کسی اور کو وحی نہیں کی. یہاں لکھ رہا انا اوحینا الیکا، ہم نے وحی کی تجھ کو. کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی نوح کو. والنبیین، اور نبیوں کو. من بعد، ان کے بعد. وأوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کو. واسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو وحی کی. واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کو وحی کی. ویعقوب، یعقوب علیہ السلام کو وحی کی. والاسباط، اور ٹرائبز کو بھی وحی کی. وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو عیسیٰ السلام کو وحی کی. وایوب، ایوب علیہ السلام کو وحی کی. ویونس، اور یونس علیہ السلام کو وحی کی. وہارون وسلیمان، ہارون اور سلیمان سب کو وحی کری. اور آگے چھوٹا سا لکھا وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی. اب زبور، لفظ زبور کہہ دیا میں نے. اب آپ ڈکشنری میں دیکھیں زبور کے معنی وہ لوگ کرتے ہیں جو مروجہ پر آ رکھا ہے. زبور کو کہہ دیتے ہیں، اس میں ایک بک ہے اس کا نام ہے سامس. اس کتاب میں سامس سانگ وہاں ہے، سانگز آف سولومون، یعنی کہ نعتیں اور گان، حمد قصید ہے، حمد اور قصیدے، حمد اور قصیدے گا رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے اب تک. وہی سام چل رہا ہے. وہ زبور پڑھ رہے ہیں. وہ آپ کمال ہے زبور پہ بھائی تو بتانا چاہ رہا ہوں، پہچان نہیں رہا اپنی زبور کو. سانگز آف سولومون بائبل سے پڑھ رہے ہیں. وہ بائبل سے. قرآن میں زبور کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن میں زبور کے مطلب ہوتا ہے، دیکھیں نا آپ نے پڑھا ہوا زیر، زبر، پیش. زبر پڑھا نا، زبر. تو زیر زبر کو زبر سے زبور بنا، ٹکڑا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا نا. اور دیکھیے سورہ انبیاء نوٹ کریں، انبیاء سورت اس کی 21 سورت اس کی 105 میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے تحقیق لکھ دیا زبور کے اندر. من بعد الذکر، ذکر کے بعد سے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ذکر کے بعد سے یہ کہ زمین کے جو وارث ہوں گے اس کے وارث ہوں گے بندے اصلاح کرنے والے، صحیح کرنے والے. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ، تحقیق یعنی بلا شبہ. کتبنا، ہم نے لکھ دیا. فی الزبور، ان کے پاس زبور کے معنی ہے سامز. وہ تو بہت ساری ورسز ہیں بائبل میں، گانے ہیں. یہاں لکھا ہے زبور میں اللہ کہہ رہا ہے زبور ٹکڑے میں ہم نے کیا لکھا، ایک ٹکڑے میں کیا لکھا. من بعد الذکر، اللہ کے ذکر کے بعد سے. ان الارض، اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صحیح بندے ہوں گے، اصلاح کرنے والے ہوں گے. یہ ٹکڑے زبور میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ اس زمین کے وارث جو ہوں گے وہ صحیح کرنے والے بندے ہوں گے. یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے نا، یہ دیا تھا زبور ان کو. داؤد علیہ السلام کو زبور دیا ٹکڑا، تو خود بتا رہے ہم نے زبور ٹکڑے میں لکھا کیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے لکھ دیا زبور کے اندر، ٹکڑے کے اندر. ٹکڑا چھوٹا سا کیا ہے؟ من بعد الذکر، ذکر کے بعد ٹکڑا یہ ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ نیک بندے ہوں گے یا اصلاح کرنے والے بندے ہوں گے. یہ جو نیک بندے، اصلاح کرنے والے، اس زمین کے وارث، یہ اس آیت کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے چھوٹا سا. یہ زبور ہے. میں نہیں لکھا ہوا ہے، اللہ کا زبور میں یہ لکھا ہوا ہے. تو داؤد علیہ السلام کو کیا دی تھی؟ کتاب. پڑھا تھا 18-19 نبی میں ان کو کتاب دی اور زبور میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ان کا جو سوال ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بنا دیا، اب یہ پورا زبور کیا ہے، یہ ایک لیکچر ہے میرا. تو ہمارے معاشرے میں جو بتا دیا کہ کتاب تو شروع سے ایک چلی آ رہی ہے، لیکن زبور کیا ہے وہ بتا دیا. وہ سب قرآن کا اندر ہی ہیں سب چیزیں، کوئی چیز باہر نہیں.